غلط بات ہے، کسی نے نہیں بلایا تھا، یہ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا، ایک SOP ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا۔ کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا۔ ایک تو خان صاحب بلاتے ہیں، انہوں نے بڑے پیغامات دیتے ہیں سب کو اندر کون ملے، لیکن بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی کنٹرول کر رہا ہے جیل اتھارٹیز، وہ اندر کسی کو جانے دیتے ہیں، کسی کو نہیں جانے دیتے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ لک ہے۔ میں بھی پچھلی 3 بار جو گیا تھا مجھے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کل رینڈملی انہوں نے دے دی اجازت۔ وہ ان کو کہنے دیں، میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ خان صاحب کو ملنے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، روک نہیں کوئی سکتا۔ خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کس سے نہیں ملتے۔ میرے ارد گرد گارڈ لگ گئی، مجھے سڑک پہ روک دیا گیا، میری گاڑی کے گرد مسلح سپاہی کھڑے ہوئے تھے، میں پیدل چلنے کی میں نے کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا۔ اس سب کے باوجود آپ دندناتے ہوئے 4 لوگ جو ہیں اندر چلے جاتے ہیں تو سوال تو اٹھے گا نا۔ یہ ایک نظم کی بات ہے، خان صاحب سے ملنے کی خواہش جتنی مرضی آپ کو ہو، لیکن آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے، جب ان لوگوں کو روکا ہوا ہے، ان کے گرد گارڈ لگی ہوئی ہے، تو میں کیوں جا رہا ہوں؟ اور اس کا جواب کہیں ڈھونڈنا ہوگا ہمیں۔ میں نے مانگ لی ہے نا وضاحت، یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ کہاں سے ان کو پیغام آیا کہ آپ لوگ کون جانا، ہم آپ کو اندر کر دیں گے، بھجوا دیں گے، اور کیوں گئے یہ؟ جب بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہنوں کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا، میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں، تو اس لیے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سب کو کہا ہے کہ سستی شہرت نہ لو۔ ایک چیز میں کیٹیگریکلی کروں اور اسپیسیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 25 تاریخ جب تینوں بہنوں کو گیٹ پہ رکھا، وکلا آگے کیوں گئے، ملاقات کیوں کی، اس میں سلمان شامل تھا۔ لیکن دیکھو، پارٹی کی باتیں پارٹی میں اندر رہنے دیں، میں کبھی بھی زہر نہیں کرتا۔ یہ جتنے لوگوں کو آپ سن رہے تھے، ویسے تو یہ اس طرح میٹر نہیں کرتے، میٹر تو تحریک انصاف میں عمران خان ہی کرتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں بھی عمران خان کو مائنس کر دیں تو پولیٹکس میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جنگیں بلف کر رہے ہیں آپ سب کو، یہ جو قانونی جنگیں لڑ رہے ہیں نا، کیسز کی جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ قانونی نہیں ہے۔ یہ جنگ وہ جنگ ہے جس کے اندر عمران خان نے اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پر پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کو چیلنج کر دیا، اس کے آرمی چیف کو آرمی چیف بننے سے چیلنج کر دیا، بننے سے پہلے ہی چیلنج کر دیا۔ اب آبویسلی جب آپ نے چیلنج کیا تو اس کے بعد یہ سب کچھ تو ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اس میں نہ کوئی یہ قانونی بشگافیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، قانون اور یہ بہت بات کی گیمز ہیں۔ اس کے اندر 2 میں سے ایک ہی پریویل کر سکتے ہیں۔ میں آج کھلی گفتگو کر لوں ذرا میں، اور ہاں آپ ایک طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا، اگر عوام آن روڈ آپ کے پیچھے ہوں۔ ووٹ سے بھی کام پورا نہیں ہوتا۔ وہ اسٹیلن نے کہا تھا نا، ووٹ کس نے دیے فرق نہیں پڑتا، ووٹ کاؤنٹ کون کر رہا ہے، دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ تو یہاں پر ہو یہ رہا ہے بیسکلی کہ ایک طوفان تو بچا ہوا ہے میڈیا میں، ایک پاپولر اپوزیشن لیڈر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ بند ہے، پابند سلاسل ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں یہاں پہ پاپولیرٹی پھانسی بھی چڑھی، پاپولیرٹی کو جلا وطنیاں بھی بھگتنی پڑیں، پاپولیرٹی جو جیلوں کے اندر بھی سڑتی رہی، گلتی رہی، جب تک کہ پھر پاپولر لیڈروں کی ڈیلیں نہیں ہوئیں، پاکستان کے مقتدر ترین لوگوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واپسی کا رستہ کھلا کوئی نہیں۔ اب یہاں پر ایک نئی ہسٹری چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں جو کسی کو موقع نہیں دے رہے، یعنی کوئی ایک ہوتا ہے نا ہلکا سا موقع دیں تو جن کے پاس پاور ہے وہ سوچیں کہ یار یہ بندہ بھی عجیب ہی بندہ ہے، پریڈکٹیبل سا ہے، کچھ یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، چلو عمران خان کو ایز آپشن کے طور پہ پہلے باہر لایا جائے، پھر اس کو سنبھالا جائے، سمجھایا جائے، پھر دوبارہ لایا جائے۔ شہباز شریف وہ موقع نہیں دے رہے۔ جب شہباز شریف وہ موقع نہیں دے رہے تو عمران خان چاہیں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی ان سے ڈیل کرنا، تو اب ہوگا کیا آگے؟ مطلب پاکستان کی تاریخ نہیں بننے جا رہی، کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا پرائم منسٹر کو اسٹیبلشمنٹ لاتی تھی، اتار دیتی تھی، پھر ڈیل کر کے دوبارہ لے آتی تھی۔ یہاں پر حساب کچھ اور ہو رہا ہے۔ عمران خان چاہے یا نہ چاہے، اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو جو اسٹیبلٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، ہم مانے نہ مانے وہ اسٹیبلٹی ہے، کوئی اور مانے نہ مانے، تحریک صاحب مانے نہ مانے، آزاد تجزیہ نگار مانے نہ مانے کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں اسٹیبلٹی ہو رہی ہے اس وقت۔ شہباز شریف کے دور میں ملک اسٹیبل ہو جا رہا ہے، فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے، PIA کے خسارے ختم ہو رہے ہیں، گرین ریولوشن آ رہا ہے، اکانومی IMF اور ورلڈ بینک کے تناظر میں آگے بڑھ رہی ہے، انٹرنیشنل انویسٹر آ رہا ہے منرل میں، ہم مانے نہ مانے وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو پھر عمران خان اندر، اور آپ نے ان کی پارٹی کا حال دیکھ لیا، جن وکیلوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے وہ آپس میں جو ہے ایک نہیں ہے اس وقت۔ فواد چودھری صاحب بہت وارم ویلکم، ارشاد بھٹی صاحب، علی حسران صاحب بہت وارم ویلکم۔ فواد بھائی، یہ ابھی جو نظارہ، پہلے تو میں آپ کے انٹرو کے اوپر اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھڑکانے والی باتیں ہیں۔ کوئی عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ سے پہلے کسی نے انہیں متنازع نہیں کیا۔ اگر متنازع کرنا ہوتا تو عارف علوی سمری سائن نہ کرتے، جو ہمارا پنڈی کا جلسہ تھا وہ 2 دن پہلے ہوتا اور اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہاں پہ پہنچتے۔
ہم سے صرف جو غلطی ہوئی ہے وہ صرف غلطی یہ ہو گئی کہ جب درمیان میں خان صاحب نے کہا کہ اب رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ رکھے تو ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا اور احمد ملک، محسن نقوی اور یہ ساری جو کمپنی تھی ان کو موقع مل گیا کہ یہ باتیں کرنے کا جو آپ نے کی ابھی کہ جناب یہ تو آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو یہ ہو گیا تھا، ظلم ہو گیا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے تھے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں بتا سکے کہ ہم تو بالکل نہیں لڑنا چاہتے، نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے. اور دیکھیں ہم تو ایک نیشنل ہم کوئی بی ایل اے یا ٹی ٹی پی تو نہیں ہے نا بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. ہم پولیٹیشین ہیں، ہمیں تو سپیس چاہیے اور پولیٹکس میں سپیس چاہیے ہوتی ہے. وہ غلط فہمیاں بڑھتی گئی ہیں اور ابھی بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ آج شہباز شریف اور مریم نواز کیوں حکومت میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے. ادروائز الیکشن وہ ہار گئے، ان پاپولر وہ ہیں، گورننس کرنی انہیں نہیں آ رہی، ملک کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا. لیکن وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں. ادروائز ہمارا کیا پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ؟ عارف الوی کے بعد ویسے کچھ چوائس تھی اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں گاندھی پانا ہے نا جو تسی کہہ رہے ہو، اگر انہوں نے گان ڈالنے کی بہت کوشش کی، نہیں کی، بالکل ڈالا نہیں گیا. نہیں بالکل غلط بات ہے یہ. بالکل آپ مطلب آپ خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ ایسا نہیں لگ رہا، میں سارے پروسیس کا حصہ تھا میں اور مجھے پتا ہے کہ عارف الوی صاحب کو خان صاحب نے کہا تھا کہ جب نام آ گئے ہیں ہم سارے ہمارے لیے جنرل جو ہیں وہ برابر ہیں، جو نامینیٹ کر رہے ہیں ان کو کریں. کوئی ایسی بات نہیں تھی. بھٹی صاحب آپ حالات و واقعات کو اس طرح فواد صاحب دیکھ رہے ہیں، کیا عمران خان صاحب نے عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے پہلے کنٹروورسی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ کوئی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا؟ کوئی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف جس کو شہباز شریف لگائے گا آرمی چیف، اور جو پتا تھا کس کو لگانے لگے وہ 2 نمبر ہوگا، وہ ڈاجی ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کرپٹ ہوگا، یہ نہیں کہا انہوں نے جلسوں کریا جا کے؟ نہیں دیکھیں کچھ منیر نیازی صاحب ہیں نا کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ تھا، ڈیفینیٹلی تھا. ظاہر ہے یہ پورا کیا تھا پروسیس چل رہا تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی سے بات چل رہی تھی، جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا تھا اور 6 مہینے کے بعد مک گیا، کام ختم ہو گیا، آگے چلو تو پھر آگے نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، پرانی بات تھی. لیکن عاصم منیر صاحب کو آرڈر بنانے کے عمران خان نے کوئی کوشش نہیں کی؟ نہیں جی، لانگ مارچ آیا تھا. ہاں وہ اب عارف کی ٹائمنگ کتنی غضب کی تھی، نومبر 26 کے قریب وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا تھا. وہ تو ہمیں 2 سال سے بعد آرمی چیف کو بننا ہے. اس کو کینسل کیا پھر جس تاریخ وہ آپ نے کرا دیا ہوگا، میرے خیال وہ مانے نہیں خان صاحب نے خود ہی کیا تھا. ٹو بی فیئر ود جب وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی، جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی اس کے بعد پھر گئے. نہیں پہنچے، کمال ہے، نہیں آئے نہیں تھے بعد میں لگی ہوئی تھی. 26 نومبر کو ہو گئی تھی سر اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہو گئی تھی، ختم ہو پہلے آئے ہیں نا، پہلے آئے تو ریسٹرکٹ کر دیا تھا، پنڈی تک بیٹھے نہیں نا، ختم کر دیا. بندہ بہت تھا. عمران خان کے جلسے میں بندے نہیں آئے تھے، بالکل ہی جھوٹ بولنا نکال لینا. صاحب آپ اس کی گواہی دیں کہ یہ ٹوٹلی صحیح، بہت سرشار ہے محبت سے عمران خان کی. نہیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت. میں ایک نیوٹرل بندے سے پوچھا تھا اس معاملے پہ، پی ٹی آئی کے خلاف تو بات نہیں کریں گے نا؟ نہیں بالکل کون آپ پی ٹی آئی کے خلاف تو کم از کم بات نہیں کریں گے آپ سے؟ یہ تو خلاف بھی کی ہے، بڑی کی ہمیشہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عمران خان کنٹروورشل کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں کنٹروورشل نہیں، چیف یعنی ہر بندے کے اپنے اس وقت پسندیدہ تھے نا کہ فلان ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں اور وہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، میرا یہ خیال ہے. ان فواد بھائی کہہ رہے ہیں وہ تو اس وقت حصہ تھے. ہاں نہیں تو وہ تھا. اور ایک پورا پروسیس چلتا رہا. اس کے بعد یہ جو لانگ مارچ آیا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے پہلے یہ ہوا، جن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن، ایوان صدر کی ملاقاتیں، پھر وہ سارا چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے آپ ان کی پارٹی کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، فواد صاحب تو خیر وہاں نظر نہیں آ رہے جن کو ہونا چاہیے، لیکن جن کے پاس ہے پارٹی اس وقت، وہ اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ او پہلے کو گیا میرا ملاقات کرنی، او پہلے کو گیا. یار آج اتنی بڑی خبر، آج آپ بیلاروس کا دورہ آپ نے دیکھا ہے پہلے؟ چلے آپ بات کر لیں اس میں. نہیں میں اس پہ کرتا ہوں. کیا بیلاروس میں گئے ہیں شہباز شریف صاحب، ساتھ گئے ہیں نواز شریف صاحب، ساتھ گئے ہیں مریم نواز صاحب، ساتھ گئے ہیں حسن نواز صاحب، ساتھ گئے ہیں ڈاکٹر عدنان، ساتھ گئے ہیں طارق فاطمی، ساتھ گئے ہیں عطا طاہر، ساتھ گئے ہیں اسحاق ڈار. اب آپ بتائیے کہ بیلاروس کا دورہ ہے، شہباز شریف فیملی دا گھر جڑا اودے وچ کون رہ رہے ہیں پھر؟ خالی چوکیدار میرے خیال سے چوکیدار ہی ہیں. تو اب بیلاروس کا بڑا گروپ بنا کے شروع ہوئے ہیں، یعنی فوراً ہی آپ کو پارٹی بنا کے فوراً ہی. اچھا اب بیلاروس کا دورہ ہے خیر سے، تو شہباز شریف گئے. میں نے کہا کوئی بتیاں بند کرنے والا بندہ پہ چھڈ کے بندے بولتے بھی تسی ٹینشن نہ لو. اچھا تو تسی یہ دسو بنی گالا کوئی ہے نا چراغ جلا رہے ہیں اس وہ ویلے؟ سارے تسی اندر کر دیتے ہیں یار. ویسے میں تو فواد بھائی حیران ہوں کہ میں تو اس کو عمران صاحب سے سیسی نا، آپ تو کان اس کے قریب تھا. میں 1 منٹ ساتھ رک جائیے گا.
1.5 साल मैंने कहा इमरान खान कोई पागल है तो ये जो कह रहा है फौज से लड़, कोई पागल है तो ये कह रहा है जो जवानों से जाके हलफ ले, खौफ के बुत तोड़ दो और ये कर दूं और तमगे बांट रहा है। आपने नहीं समझाया उनको कि अब आपने को तो लड़ ही रहा था फौज से, क्या बात, फौज को गलतफहमी हुई है नहीं, कोई नहीं लड़ रहा। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨਾਲ तुम जाके गल कह दो गलतफहमी हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ, उन्होंने गलतफहमी है अगर वो सुने तो देखिए बात सिंपल है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लोगों के जो वजह है और उसकी जो आप समझिए एतमाद के ऊपर जो है वो सरहदों के ऊपर होती है। और जो भी सियासी पार्टी है तहरीक इंसाफ है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एसेट है पाकिस्तान का, होना ही नहीं चाहिए। बेलारूस कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी हो गया। मैं तो वैसे बता रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अगर गए हैं तो मरीम नवाज़ क्या करने की, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ गए हैं तो नवाज शरीफ की करने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ गए हैं तो इसहाक डार क्या करने, डॉक्टर अदनान क्या करने, हसन नवाज़ क्या करने। लेकिन ये खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त भाईजान अनडाउटेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ये आज नहीं है, जब इक़्तिदार में थी उस वक्त भी एक दूसरे के खुल के इख्तलाफात, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, ग्रोहबंदियाँ थी, ग्रोहबंदियाँ भी हैं, इख्तलाफात भी हैं, रॉन्ग नंबर भी हैं, ब्रूटस भी हैं, बाकायदा स्क्रिप्टेड भी सारा कुछ हो रहा है आप। और लेकिन उससे बड़ा जो मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, जो सबसे बड़ा जुल्म है कि जो ये आजकल हुकूमत किसकी है, फरियाल तालपुर साहबा वाले जब वो गिरफ्तार हुई थी तो वो उनकी पीपल्स पार्टी की, मरीम नवाज साहबा उनकी, मुस्लिम बड़ा सवाल जो मैं उठाया था वो ये था भाईजान में सिचुएशन में इमरान खान के बाहर होने के मुझे चांस, भाईजान ये यूनाइटेड भी हो जाए तहरीक इंसाफ तो वो बाहर आ जाएंगे। जो आपका भाई जो आपका ऊपर निज़ाम आ चुका है, जो अदलिया के साथ हो चुका है, जो 26वीं तरमीम आ चुकी है, जो पीका आ चुका है, जिस तरह का अभी तक तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, चार मरतबा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, तो इससे मैटर नहीं करता। हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठा होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि ये सारे आज इकट्ठे हो जाएं। 3 दिन बहनें बाहर रुलती रही हैं उनकी, 3 हफ्ते से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो अगर ये यूनाइटेड हो जाएंगे तो आप क्या गारंटी लेते हैं कि इनसे कोई इमरान खान ने बाहर आ जाना है? डेफिनेटली मैं तो ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड हो तो एस्टैब्लिशमेंट मानेगी तो बाहर आएंगे। लेकिन ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 3 साल है, मुश्किल बड़ा वक्त गुजरा है, बड़ा जबर हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, और ये फितरी रद्द अमल भी है। और दूसरा ये वो जो है कि क्या कहते हैं रॉन्ग नंबर भी हैं। तीसरा इस वक्त ये भी तो ठीक है ना, बाबर अवान साहब की लिस्ट नाम ही नहीं था, अंदर चले गए, तो क्या हो गया? जिनके नाम अंदर होते हैं वो जा नहीं सकते, तो उसी का इजहार कर रहे हैं। अगर क्या हो गया तो आपने क्यों चलाया है? पहली बात तो ये किस इडियट आदमी ने अंडरटेकिंग दी है कि जी इमरान खान की जो बात है सलमान राजा, अच्छा हाँ। ये देख रहे कितनी इडियोटिक किस्म की अंडरटेकिंग, वो बयानी पे तो इमरान खान अपने लोगों पे राज कर रहा है, दिलों पे। हाँ। एक तो ये अंडरटेकिंग कोर्ट में दे दिया, आप बताइए कोई हमाकत वाली बात नहीं है। जिसने भी दिए यार, मुझे तो पता नहीं किसने दिया, जिसने भी दिए राजा या महाराजा है कि जी वो दे दी कि जी अब बाहर मीडिया टॉक नहीं वगैरह उससे मिलने के बाद, और वो लिस्ट बना दी एक फोकल। चेयरमैन जो है वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, सेक्रेटरी जो है वो साथ बैठ के कह रहा है मैं इसको भी नोटिस दे सकता हूँ, तो ये तो डिसिप्लिन की पोजीशन हुई इस पार्टी की। तो क्या प्रेशर होगा इसका किसी के ऊपर? कौन एस्टैब्लिशमेंट किससे बात करेगा? यानी वही आप कह रहे हैं ना कि इकट्ठे ना होने की 2-3 वजह ये, एक तो इकट्ठा होना चाहिए, दूसरा जो ग्रैंड अलायंस वगैरह बनाने की कोशिश है वो इमरान खान एक इनसिक्योर आदमी है जिन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जैसा वीक आदमी चेयरमैन लगाया है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बुजदार लगाया था इनसिक्योरिटी महमूद खान। अच्छा, और इसी तरह एक ग्रैंड अलायंस नहीं बन पा रहा, दूसरा तहरीक का अगर कोई चलनी है तो उसके लिए इकट्ठा होना जरूरी है, ये इतना मैटर करता है, वरना ये तो नॉर्मल फितरी रद्द। इन्होंने मशवरा दिया था कि बाहर जाके कैंप लगा ले। देखिए बात यह है कि वो प्रैक्टिकल है, वैसे बात यह है कि मैं आपको बताऊं, जो तहरीक है ना वो तो चलानी है इमरान खान की बहनों ने, उनके अलावा कोई और ऐसा शख्सियत नहीं है जिसके साथ लोग जुड़ेंगे। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो सबसे इफेक्टिव अगर इमरान खान की रिहाई के लिए एक एफ़र्ट हुई है तो वो बुशरा बीबी ने की है। अब अगर कोई एफ़र्ट कर सकता है तो वो उनकी बहनें हैं जो कर सकती हैं। अब ये जो सलमान राजा, अली ज़फ़र और ये जो आपने अभी शॉर्ट सुनाए हैं ना, इसकी इतनी अहमियत नहीं है फ्रैंकली। वो आप सबको पता है कि ये बेसिकली मैं तो खुद कह रहा हूं अहमियत नहीं है, एक तो प्रोफेशनल राइवलरी है और दूसरा ये तो नो वारिद है ना, ये तो सारा, मैं आपसे एग्री करता हूं, ये तो फॉर्म 47 के नतीजे में ये आ गए ना। तो ये अब इस वक्त जो असल प्रॉब्लम है ये इंटरेस्टिंग है आज आपके फॉर्म 47 के नतीजे में ये आए। इस वक्त लीडरशिप फॉर्म 47 की है ना, हम साहब को ठुड्डे मुक्के मार के तशद्दुद करके हमें फारिग कर दिया, तो जाहिर है और लगे पिटे आप हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ। यही है ना कि एक डेमोलिशन स्ट्रेटजी होती है एजेंसीज की और एक है बिल्ड स्ट्रेटजी होती है, तो इनको बिल्ड स्ट्रेटजीज के तहत उन्होंने बना दिया। लेकिन असल प्रॉब्लम पीटीआई का ये नहीं है, असल प्रॉब्लम पीटीआई का है जो अलीमा खान और अली अमीन खान का झगड़ा है गंडापुर का। क्योंकि देखो उसके पास है सीएम शिप की इस वक्त पोजीशन, जो बड़ी क्रूशल पोजीशन है पाकिस्तान में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास हैं सारी, लोग वर्कर जो है वो जुड़ रहा है इमरान खान की फैमिली के साथ। अगर ये इकट्ठे हो जाए ना तो देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर वो एक चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और एक चाहते हैं एग्रेसिव होना चाहिए,
ہمیشہ جب کولڈ وار چل رہی تھی نا دنیا میں تو دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان نے بھی یہی کیا تھا کہ 2-3 منسٹر ہوتے تھے جو USSR کے ساتھ اچھے تعلقات. تو اگر یہ اکٹھے ہو کے اسٹریٹجی بنائیں گے نا تو وہ بڑی لیتھل ہوگی. اور وہ اصل میں پاک PTI کا پرابلم ان کی لڑائی نہیں ہے. PTI کا پرابلم وہ لڑائی ہے جو کہ PTI کو روکے ہوئے ہے. ایک اتنے طاقتور ہاتھی جو ہے وہ اس وقت اس لڑائی کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا. عامر صاحب میرا انالیسس ان سب بڑی بات ہے, انالیسس دیں آپ بھی, آپ کا بھی سنتے ہیں. میرا انالیسس ان سب کے برعکس یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف جب تک ہیں زندہ وہ موقع نہیں دیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سوچے بھی کبھی عمران خان کی طرف جانے کا. چلیں پہلے مہاتما سے شروع کرتے ہیں. مہاتما عمران خان, اچھا, کہ جس کو بہت زیادہ لیڈر بتایا جا رہا ہے, جس کی بغیر بات نہیں چلتی, اس سے نالائق سیاستدان پاکستان میں ہے کوئی؟ وہ بزدار لاتا ہے, وہ محمود لاتا ہے, وہ بیرسٹر گوہر کو لاتا ہے, وہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو لاتا ہے, وہ فواد چودھری کو نکالتا ہے, وہ فیصل فرید کو نکالتا ہے, وہ مربت کو نکالتا ہے, وہ علی ظفر کو کہتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے سلمان اکرم راجہ کہ یہ جو میرے ساتھ چیئرمین بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کسی کا ایجنٹ ہے. اور وہ بیچارہ ایجنٹ نامزد چیئرمین, نامزد سیکرٹری جنرل سے جو بےعزت ہوا پریس کانفرنس میں لائیو, اس کو بیرسٹر علی ظفر نے جس دن چیئرمین نامزد کیا اس نے کوئی لسٹ بنائی, جیسے رویت لال کمیٹی کے چیئرمین جب سناتے ہیں نا چاند کہ میرے ساتھ یہ بھی تھا, میرے ساتھ یہ بھی تھا, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس اتنے لوگ تھے سارے بزی ہیں. تو ہم نے, اس نے اینڈ پہ بتایا 7ویں منٹ میں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے پارٹی کے نئے چیئرمین ہوں. لہذا یہ فیصلہ عمران خان کا ہے, یہ علی ظفر کا نہیں تھا فیصلہ. اور جب علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کیوں چلے گئے تھے, بہنیں تو اس دن بھی نہیں گئی تھی پچھلی دفعہ, تو آپ چلے گئے, تو اب آ رہے ہیں نا سامنے, اب آ جائیں آپ 26 نومبر پہ. بالکل وہ لے آئے تھے, ان کا خیال تھا لاکھوں کون لے تھے, لوگوں کو کھل کے بتایا کرے, پتہ نہیں کیا بات نہیں. عمران خان جب آئے تھے آرمی لانگ مارچ لے گئے تھے آنے والے آرمی چیف کے خلاف, 26 نومبر یہ والا نہیں, وہ والا, ہاں کھل کے بتایا نا. تو اس میں لوگ چند 100 تھے, اور وہ تکلیف کے باوجود جس میں نہیں تھے تو آپ چیک کر لیں, گن لیں, وہ جو مریض, اچھا چلو جس میں آپ کی رائے ہے نا, میں تو نہیں بولا, میں اپنی رائے ہم نے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں جب انہوں نے دیکھا میں اس تکلیف میں آیا ہوں, اتنی زیادہ تکلیف میں آیا ہوں, اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. فواد چودھری صاحب جیلم سے ہزاروں لوگ نہیں لے کے آئے, لاکھوں لوگ نہیں لائے تھے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ جیلم کے پل سے ہمیں پتا ہے کہ کتنے لوگ کہاں سے چلے تھے, ہر جگہ. میں مجھے اپنی بات کرنے دیں. عارف الوی نے جب 2 لوگوں سے ملاقات کی, اس نے الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی تھی, اتنا بہادر تھا آرمی چیف لگنے کے بعد. 2 لوگ گئے تھے نا پریزیڈنسی میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, اتنا بہادر آج تک بول بھی نہیں سکا کہ میں نے کیوں نہیں دی تھی. وہ سپریم کورٹ کے جج 3 جج بیٹھے, 27 صفحے لکھے, 14 مئی کی ڈیٹ پہ کسی کو سزا نہیں دے سکے. جب تک آرمی ساتھ تھی ہر وزیر اعظم کو فارغ کر دیتے تھے بیٹھ کے, تم بھی فارغ, تم بھی فارغ. جب آرمی ساتھ نہیں تھی تو لکھتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. بھئی مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کرنے کے لیے. ایشو یہ ہے کہ کیا عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کا صرف ٹھیکہ لیا ہے کہ پہلے جو آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو گورننس نہیں آتی, وہ بہت اچھی گورننس تھی جس کے لیے میرے بھٹی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ روزانہ پڑھا پڑھتے تھے بزدار کا, کوئی پرانی بات نہیں ہوئی کہ ان کی چوائس تھی نا, کسی اور نے تو نہیں لگایا تھا. واحد بزدار ہے جس پہ انہوں نے باجوہ صاحب کا نام نہیں لیا کہ یہ بھی انہوں نے لگایا تھا, جیسے چیف الیکشن کمشنر پہ کہہ دیا تھا کہ وہ میرا نہیں تھا, کیونکہ ہر چوائس پہلے باجوہ صاحب کی تھی, بعد میں وہ ساری سپر کنگ تھا بھائی وہ عمران کا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا اعتراض؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چوائس تھی عمران نے خود کا پوڈ کاسٹ میں وہ سپر یار یہ نان ایشو ہے, یہ ایشو نہیں ہے. آپ یہاں سے پوچھے تھے اصل ایشو کیا ہے, آپ نے تو جو لگایا تھا یار فواد بھائی, آپ عمران خان کی غلطیوں کو تو آپ کہہ دیں گے آپ وزیر اطلاعات تھے یا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے, آپ جو بھی تھے, میرے لحاظ سے گورننس کتنی اچھی تھی کہ چلو یہ تو نٹی گریٹی ہے نا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. سب سے گراؤنڈ پہ نیچے بیٹھا ہوا تھا جس دن عدم اعتماد. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں شہباز شریف موقع نہیں دے گا عمران خان کو بنانے کا؟ نہیں, یہ تو آپ نے سوال کیا اور مجھے پتا ہے, ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. جس گیٹ نمبر 4 پہ پوری پی ٹی آئی گھسنا چاہتی ہے وہاں اکیلا شہباز شریف ہے بیٹھا ہے, پوری پی ٹی آئی یوں میں آن نہیں دیا گا. یہ جو ہے نا, یہ تو نیٹی گریٹی میں پڑ گیا نا. دیکھیں جب نواز پاکستان میں پرابلم یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچرل پرابلم ہے نا پروونشل اور فیڈریشن کا, اس میں کبھی آپ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ آپ کوئی تگڑا بندہ جو ہے وہ چیف منسٹر لگائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف نے پہلے غلام مائن کو لگایا تھا, پھر بی بی کو جب موقع ملا انہوں نے ملک مشتاق عوان صاحب کو جو ہے وہ لگایا تھا, سینئر منسٹر لگایا تھا, وہ تو تھے نا دوسرے. اس کے بعد جب اپنا نواز شریف کو موقع ملا انہوں نے اپنے بھائی کو لگا دیا, اور آج جب ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی بیٹی کو لگا دیا. کبھی بھی پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے وہ فورڈ ہی کوئی نہیں کرتا. ان کی بیٹی لائق نہ بھی ہوتی تب بھی ان کو لگاتے, نہ لائق نہ, اب بھی وہی ہے نا,
اب بھی تو نالائق ہی ہے نا آپ کے نزدیک؟ نہیں بہت نالائق ہے, ٹو بی فیئر ود, ان کو کچھ نہیں آتا جاتا, صرف اخباروں میں ٹھیک ہے آپ کو اشتہار مل رہے ہیں آپ بات کر لیں. آپ نے تو نہیں, اچھا آپ نے تو چھینے. نہیں آپ موج لگی ہوئی ہے. امتیاز سپر سٹور بھی کافی بزی ہے, ٹھیک ہے. تو اور کوئی مجھے پتا بدلا کس چیز کو اتار رہے ہیں, خود اتار رہے, ہمارا سینہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو خیر ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے. جب تک آپ 18ویں آئینی ترمیم کو واپس نہیں اس کو بہتر کرتے, فیڈریشن نہیں تگڑی ہوتی, میرٹ بیس نہیں آتی, چھوڑے 18ویں ترمیم کو, جس ملک میں ترمیم دستور, جس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ایجنسیوں کے ذریعے آپ کے دور میں ایم ایل ایز مینج ہوتے تھے اور آج ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ بن گئے, دونوں آپ ایک چکے پٹے ہیں, آپ ہو گئے یہ ہو گئے, ان کو موقع ملا یہ لگانے دو. یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. ہمارے دور میں ہمارا 2018 کے الیکشن میں 2024 سے کمپیئر کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں 1990 میں پاکستان میں ایک ہی الیکشن ہے جس میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہوا دھاندلی ہوئی ہے, وہ 1990 کا الیکشن ہے, ٹھیک ہے نا. ہر الیکشن میں نہیں, سپریم کورٹ کے بیچاروں کے جو حالات, جس طرح بھی عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں انکشاف کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کبھی اپنے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. ابھی عامر الیاس رانا صاحب نے بتایا, میں تو ہمیشہ نام لے کے ججوں کو سرونگ ججوں کے لے کے کہتا رہا ہوں. اعجاز الحسن جج تھے, میں کہتا تھا وہ باقاعدہ نیب میں گھس جاتے تھے. نہیں میں اس وقت بولتا تھا, میں نے کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد افتخار چودھری کے استعفی ہم نے نام لیے ججوں کے بیٹھے ہوئے. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ ان کو جو بھی معاملات جو بھی چیزیں ہوئیں, جو بھی ہوا ہے, 2024 کا الیکشن تو ایک ناول الیکشن تھا نا. ایسا تو پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں نا کبھی, جو اب 18 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا, 27 سیٹوں کے ساتھ صدر بن گیا. اور ابھی میں آپ کو ایک اور میری بات چیلنج لکھ لیں, یہ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں بالکل میرے, حنیف عباسی صاحب 57,000 ووٹوں سے ہارے ہیں, بلال کیانی 47,000 ووٹوں سے آ رہا ہے, نواز شریف صاحب 30,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں, مریم نواز 17,000 ووٹوں سے آ رہی ہیں. اگلے الیکشن میں آج آپ لکھ لیں یہ سارے 1.5 لاکھ ووٹوں سے آ رہیں گے, جو آج کے حالات ہیں. ان کے کوئی پولیٹکس انہوں نے اپنی ختم کر لی ہے, نہ ان کی کوئی ان کا عوام کے اندر کوئی جو ان کا یہ ابھی تک پھنسے ہوئے. 85 میں 5 نکاتی پروگرام آیا تھا نا جنیجو صاحب کا, وہ انہیرٹ کیا نواز شریف نے, چونکہ جنیجو صاحب کو یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم سڑک بنا دیں نا, گلی بنا دیں, تو اس سے بڑا جو ہے وہ اپنی لوگ رائٹس کے ایرا میں رہ رہے ہیں. اب یہ اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ رائٹس کا دور چل رہا ہے, یہ دور نہیں چل رہا. رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے اگر آپ کہتے ہیں جی 2024 کے الیکشن میں ووٹ چوری ہوا, آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ, آپ نہیں کہتے, میرے عرض سے سن لینا, میں نیوٹرل اینکر بن کے بات کر رہا ہوں. نیوٹرل کتنے کرنے تو نہیں ہونا, نیوٹرل نہیں, نیوٹرل سے پہلے پاکستان نہیں ہے آپ. او بھائی تسی تو ٹھہر جاؤ یار, تسی بھی نال لگ گئے. جانور ہوتا ہے, تو نہیں ہے نا, میں اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو فواد صاحب جو میرے چیف گیسٹ ہیں آج کے, میں ان سے سوال پوچھوں. تسی تو آندے رہتے ہو, کدی کدی آندے نہیں سر, ہم 2 منٹ وقفہ کر کے آ جاتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن عوام نے ریئیکشن نہیں دیا کے بعد, میں سٹائر نہیں کر رہا. نہیں, میں آپ کے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لوگ بنگلہ دیش کی طرح نہیں نکلتے, یہاں اسلام آباد, لاہور, کراچی اوپر تلپٹ نہیں ہو جاتا, چینج نہیں ہوگا, ہم نے تو اسی تو مننا ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بھی ہو جائے گا, یہ ہونا ہرگز نہیں چاہیے. پاکستان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ ابھی پرابلم کیا ہے, دیکھو یہ بنگلہ دیش کو 14 سال لگے ہیں یہ ہوتے ہوئے, جو باقی ملک ہے, ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں, ہم چائنا نہیں ہیں, ہم برما نہیں ہیں, وہ ایک قوم ہے, ایک زبان بولتے ہیں, ان کا مذہب ایک ہے. ہمارے ہر 50 کلومیٹر کے اوپر آپ کا قوم بدل جاتی ہے, زبان بدل جاتی ہے, فرقہ بدل جاتا ہے. یہ اتنا ڈائیورس ملک ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے حالات پیدا کبھی ہونے ہی نہیں چاہیے. اینڈ ڈیموکریسی از دا اونلی تھنگ جو آپ کو بائنڈ کر سکتی ہے. میرا جو بنیادی سوال ہے, پھر وہ طریقہ کیا ہے جس سے آپ کا لیڈر باہر آئے گا, جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ موقع نہیں دے گا موجودہ پرائم منسٹر. نہیں دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آپ جو بات کریں نا, ایک ٹریڈیشنل ماڈل ہے کہ حکومت کی اور فوج کی لڑائی ہو جائے, پھر فوج جو ہے اپوزیشن سے مل کے حکومت کو چھرا مارے. اور کیا طریقہ ہے؟ میری عرض کیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طریقے کو بدلا جائے. میری نظر میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی ایسٹ ہے پاکستان کا. اس کی وجہ کیا ہے, یہ تینوں فیڈریشن کی بات کرتی ہیں, تینوں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہیں, تینوں ملیٹنٹ نہیں ہیں, تینوں ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ان تینوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرے, انسٹیڈ آف کہ کبھی ایک دے پیچھے لگ جائے, کبھی دوسرے دے پیچھے لگ جائے. ہمیں ان 4 قوتوں کا ایکچولی ایک ڈائیلاگ چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا, یہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا, کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. اور اس میں میری بڑی جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت مائنس نہیں کیا جا سکتا.
آپ لوگ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مثلا بلوچستان ہے, آپ نے اس میں بڑے فیصلے لینے ہیں. میری رائے میں بلوچستان کو آپ کو پری 1970 میں جانا پڑے گا. جو اوریجنل بلوچستان ہے وہ بحال کرنا چاہیے. گوادر جو ہے اس کو فیڈرل سٹی بنانا چاہیے. آپ کیسے عمران خان کے بغیر کریں گے؟ یہ کنال نواز شریف کی ڈیوٹی لگا دی انہوں نے ادھر. نواز شریف کو بلوچی بہت مانتے ہیں. عمران خان کے بغیر نہیں کر سکتے. کنالز ہیں, آپ کا سندھ کا پرابلم ہے. سندھ میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی لڑائی پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے, نیشنلسٹوں کے ساتھ. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو وہاں پہ روم نہ دیا تو جو حل ہم نے کے پی میں اور بلوچستان میں کیا وہی ہم سندھ میں کر دیں گے. آپ کو پیپلز پارٹی کو روم دینا پڑے گا وہاں پہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر دہشت گردی, بلوچستان کے مسئلے, نہروں کے مسئلے, نیشنل ایشوز نہیں ہو سکتے. مثلا آپ کے پی میں آخری پوائنٹ نہیں دے رہی, آپ کو جانا نہیں دینا. میں آپ کو ڈنر کرا رہا ہوں. کے پی کا آخری پوائنٹ, کے پی میں آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے. اب پختون لیڈرشپ ساری کہہ رہی ہے آپ نہیں کریں. مطلب پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, ایون پی ٹی ایم اور اے این پی جو دونوں خلاف ہیں ان کے, سارے کہہ رہے ہیں. آپ کیسے کنسنسس کریں گے؟ فواد صاحب کو ایلفی لگا کے ادھر بٹھایا ہوا ہے, جانا نہیں دینا. انہوں نے بڑی اہم بات کی. بریک میں نے یہیں پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے بریک سے پہلے. یہ جو 4 انہوں نے پوائنٹ عمران خان کے بغیر نہیں چلتے. ہاں میں بریک کے بعد چل بڑا اچھا ہو جائے گا بریک کے بعد. اور آپ بھائی ذرا سوچ کے رکھیں, آپ تو گمسم ہوئے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے فواد چوہدری صاحب آ گئے, آپ بولنے بھول گئے. ذرا سوچ کے رکھیں میرے بھائی کہ لیڈر کو کیسے باہر نکالنا ہے. بریک کے بعد آپ کو چیف گیسٹ ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ میں کی تسکی کرو, یہ سوچ کے رکھنا کہ لیڈر کو اپنے آپ نے کیسے باہر نکالنا. یہ وکلا کے ہاتھ میں تو کام نہیں آنے والا. ایک بریک لوں گا جی میں. بڑی جی پر مغز ڈسکشن چل رہی ہے جس پروگرام میں فواد چوہدری صاحب موجود ہوں اور ساتھ عامر ریاض رانا صاحب بھی ہوں, تو پھر بھٹی صاحب میری ضرورت تو رہ نہیں جاتی, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, پروگرام تو پورا کرنا ہے. کوئی بات نہیں. بھٹی صاحب انہوں نے باتیں تو بڑی اچھی کر دی کہ چاروں بیٹھ جائیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ اصولی طور پہ آپ مجھے کہہ کے گئے تھے. نہیں میں آپ کو آتا ہوں, میں جواب دوں گا. وہ سوال نہیں آپ نے بریک وہ میں سوال کر ہی نہیں رہا. نہیں وہ رکھ لیا نا. وہ بات کیوں چھوڑی جب میری باری آ رہا ہوں آپ کے پاس. میں نے بھی اسی لیے آپ سے کہا بھٹی صاحب سے ضرور پوچھیں, لیکن میں صرف یاد بھٹی صاحب ان کے پہاڑ تلے نہ دب جائے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہاڑ تلے. بھٹی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی ایز جرنلسٹ جانتے ہیں, آپ کو پلس کا پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ان کے تو کٹ آف ہوئے میں وہ ملتے نہیں ہیں. آپ اور میں تو جانتے ہیں غصہ تو بہت ہے, غصہ اتارنا بھی ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پہ جو یہ سجیشن دے رہے ہیں وہ قابل قبول ہوگی؟ دیکھیے عمران پی ٹی آئی پی ایم کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا دیا پیپلز پارٹی کو. اب اگر ہم پورے اس کو سم اپ کریں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا غصہ ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کوئی بات چیت وہ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ہوگا کیا آگے, کرنا کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں اس وقت جیسے فواد صاحب نے کہا کہ مائنس عمران خان آپ ملک چلا سکتے ہیں, پھر چلا لو, اور کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں اس مصنوعی لیڈرشپ کے ساتھ. لیڈرشپ کا نام میں معذرت چاہتا ہوں, مصنوعی سیاستدانوں کے ساتھ جو بینیفیشری ہیں ایک لڑائی کے, اور جو نہیں لڑنی چاہیے تھی عمران خان کو. 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, قابل مذمت ہے. عمران خان صاحب کو ہارڈ لائن نہیں لینی چاہیے تھی, میر جعفر میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا, فوج سے لڑائیاں نہیں لڑنی چاہیے تھیں. عمران خان قومی اسمبلی سے, فواد صاحب اس وقت اس حق میں تھے, میں اب بھی اس حق میں, لیکن میں قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. دونوں صوبائی حکومتیں نہیں توڑنی چاہیے تھیں, لیکن ہو گئے نا. اب آپ بتائیں کہ کے پی بارود کے ڈھیر پہ ہے, بلوچستان بارود کے ڈھیر پہ ہے, خارجہ پالیسی آپ کی ہے کوئی نہیں. پورے ہاؤس آف شریف بیلاروس بیٹھی ہے. میں بات کمپلیٹ ہوئی, میں صرف کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں آپ سوال بلوچستان کا مسئلہ نواز شریف ٹیک اپ کر رہا ہے, اور نواز شریف صاحب نے کھیت مٹی کرنا ہے یار, خدا کے لیے وہ نہیں کرنا چاہتے. آپ کو وہ نہیں کرنا چاہتے سیاست یار, وہ کریں تو میں اس پہ تبصرہ کروں. انہوں نے اپنی اننگز کھیل لی ہے. مریم نواز کو انہوں نے پی ایم بنوانا ہے, یہ اب ان کا آخری مشن ہے اس ملک میں. وہ انہوں نے سی ایم بنا لیا, بھائی ان کا پی ایم ہے, سمدھی ان کا ڈپٹی پی ایم ہے. ادھر آصف علی زرداری صاحب خاتون اول ہے ان کی بیٹی, وہ سندھ ان کے پاس ہے. بلوچستان ساروں نے اپنا اپنے سارے کیسز کرپشن لوٹ مار جو تھی ختم ہو گئی. ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کی, ہماری ہے. پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی کون ہے, ہم ہیں. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ یہ آپ دیکھیں نا, کتنی بڑا دکھ کی تکلیف کی بات ہے کہ یہ کنالوں والا جو 6 کنال والا یہ جو ہے یہ گمراہ کن. کیا اب 2023 کا معاملہ, کیا زرداری صاحب اس پہ آن بورڈ نہیں تھے؟ کیا پیپلز پارٹی نے گرین سگنل نہیں دیا تھا؟ 2023-2025 میں کیوں آیا؟ اور پنجاب والے چوری کرتے ہیں پانی, یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. اور نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب قوم پرست کھڑے ہوئے, سندھ پہ انہوں نے رولا ڈالا تو ان کے گھر میں پڑ گیا. انہوں نے کہا وہ اب 12 دنوں کے لیے میرا خیال ہے دبئی چلے گئے ہیں. زرداری صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. تو اب کیا
منرلز کا اب بلوچستان والے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ہونے دینا. اب کے پی میں رولا پڑا ہوا ہے. تو یہ سارے خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, ملک, یہ سارا آگے چلنا چاہیے. تو یہ اس کے لیے عمران خان ضروری بغور آپ کا فواد صاحب دیکھیں نا, دیکھیں بھائی جان, جو ہو چکا زیادتی ہوئی نا فوج کے ساتھ, ظلم ہوا نا جو بھی ہوا, تو اب کیا کرنا ہے؟ اب بڑا بندہ یہ ہے کہ جو اپنے سے بڑا نکلے, کوئی ایک جو کہے کہ یار ایک قدم پیچھے ہٹو, بہو آگے ودو. یہ پوائنٹ پہلے آپ ان کا جواب دے دیں. انہوں نے کہا بلوچستان کا مسئلہ ہو, کے پی میں دہشت گردی کا مسئلہ ہو, نہرو, کوئی نیشنل ایشو ہے بغیر عمران خان کے ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان کو الٹرنیٹیو لا کے دکھائیں. میں تو دونوں بھائیوں کی گفتگو سن کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی 2018 سے پہلے ہے. عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا کیونکہ وہی مسائل کا حل تھا. اس کے لیے بلوچستان میں ٹاپل کی گئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, وہاں بی اے پی باپ سیاستدانوں نے بنائی. ٹھیک ہے, کس نے بنائی؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. عمران خان کی محبت میں جہاں پورے الیکشن میں فوج کے سپاہیوں سے ٹھپے 2018 میں اندر لگوائے گئے پولنگ اسٹیشن کے. یہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں نا, پولنگ ایجنٹ کو اس وقت کیمرہ, موبائل فون بند کیا گیا 2018 میں. اور یہ بات آپ کہیں, آپ کا رائٹ ہے, اس وقت جب جتایا گیا تو سب ٹھیک تھا. عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے. یہ سارے عمران خان نے نہیں کہا وزیر اعظم بن کے یہ بلیک میلر ہے, میں ان کی میتوں پہ نہیں جاؤں گا, ہزارہ والوں پہ. یہ جو بلوچستان میں ڈھونڈ رہے ہیں نا, اب آپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ اتنا بڑا مسیح ہے کہ وہ نکلے گا. ایک منٹ فواد صاحب, آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. بڑی محبت سے لایا گیا تھا عمران خان کو 11 سے لے کے 18 تک, پھر وزیر اعظم بنایا گیا. اس ملک میں آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر انسٹال ہوا, اس سے بزدار لگوایا گیا, کہیں کچھ لگایا گیا. ٹھیک ہے, اب اگر اس نے وزیر اعظم کے طور پہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ ساری باتیں بہت اچھی ہوتی. آپ پیچھے چلے گئے, بہت آگے کیوں جاؤں, اس کو میں نے وزیر اعظم کے طور پہ دیکھا. کیسا لگا آپ کو؟ میں بتا تو رہا ہوں کہ کیسا وہ لگا. وہ بھٹی صاحب وہ پتہ کیا کہتا تھا, مجھے پتا ہے کامران صاحب, آپ تو چونکہ بہت قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اس کو یہ پتا تھا عمران خان ان کو یہ پتا تھا کہ فواد چودھری میری بات سن کے جی ایچ کیو جائے گا, شبلی فراد اپارا جائے گا. وہ ان دونوں کو ایک ہی بات بتاتا تھا, یہ اپارا سنا دیں, یہ جی ایچ کیو سنا دیں. اس کے بعد وہ لیتا تھا مزے. اس مزے میں وہ آئی ایس آئی کی چیف پہ گیم آج کا جو پرائم منسٹر ہے وہ تو قدم نہیں بڑھاتا اس طرح. بھائی تو کس نے کہا ہمارے لیاس رانا چار جھوٹا, ایک بات ماننی پڑے گی, ہمارے لیاس میں ہمیشہ جب میری کہانی ان سے اچھی نہیں بناتا, یہ کہانی بتائیے, دونوں سے برداشت نہیں ہو رہی. میں آپ کو ٹوٹل ٹائم دوں گا رسپونڈ کرنے کو. بات ہوگی سر, اچھا بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کا تو میں نے کہہ دیا نا, آپ کیوں اس تسلی میں نہیں ہے؟ بار بار کہیں مزہ ہے. نہیں, ایشو یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. جو بگاڑا انہوں نے, جو فساد عمران خان نے آئی ایم ایف والے میں فراڈ کیا اس پاکستان کو پوری دنیا لوگ نہیں نہ مان رہے. کیا فروری کون سی میں جب 10 روپے کم کیا, لوگ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, نہیں لوگ نہ مانے, لوگوں نے تو اتنی خوشی منائی تھی جب 9 اپریل آیا تھا. یہ سارے کے سارے, اور خود فواد صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ وہ پرویز الہی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بار بار کہہ رہے تھے اسمبلی توڑو. ٹھیک ہے, تو یہ جو سیاسی طور پہ مشورے دینے والے تھے, عمران خان کو مروایا کس نے, کون ساتھ تھے؟ آج وہ وکیلوں پہ پاس چلا گیا, اب وہ اسے نکلنے ہی نہیں دے رہے کیونکہ ان کی چودراہٹ نہیں ہے. المیہ کیا ہے, آپ عمران خان کہتے ہیں نا کہ اس کے بغیر بات نہیں ہوتی. بھائی اس ملک کو کس نے انتہا پسندی میں فوج کے خلاف لوگوں کو لگایا؟ جنرل سرفراز شہید ہوتا ہے, پوری پی ٹی آئی اس کی ٹرولنگ کرتی ہے. یہاں پہ ٹرین اگوا ہوتی ہے, پورا سوشل میڈیا اس میں فوج کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اب یہ الگ ہو جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن مجھے بتائیں کس نے بگاڑا؟ مجھے نکال دیا تو لہذا اس ملک کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. یہ سوچنا چاہیے جو ان کی جو یہ سینٹیمنٹ بتا رہے ہیں. نہیں, اس کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے ہی سوچ رہے ہوگی پھر تو عمران کی واپسی مشکل ہے. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جس طرح آگے انہوں نے کہا عامر الیاس رانا صاحب نے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر جڑے پھپھے کٹنیاں جڑیاں نا وہ نہیں وسن دیندیاں کر. جو آگے انہوں نے مثال بتائی نا, وہ میں نے ابھی لائیو نہیں دی. اچھا وہ تھی انہوں نے کہا شہباز نے جیسے کہا تھا بیوہ کو رنڈی کہا تھا, انہوں نے کہا کہ بیوہ جو ہے نا وہ تو بچنا چاہتی ہے لیکن انہوں نے کہا تھا وہ بھلے کے لڑکے نہیں بچنا دینا چاہتے. یہ سوشل میڈیا وہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا گند نہ, رانا صاحب جو مثال دے رہے تھے نا, یہ تو وہی ہے نا کہ آگ بڑکائے جاؤ تاکہ آگ نیچے کیسے لائی جائے گی. یہ اصل سوال یہ اب آیا 40 منٹ بعد سوال ہے, یہ سوال ہے. دیکھیں سوال یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ساری باتیں ریلیونٹ ہیں. اس میں سے میں جس طرح آپ کو بتایا کہ 90% جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, وہ بالکل ہی غلط ہے.
جو 10% انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ لائکنگ تھی یہ تھی وہ صحیح ہے، اس میں آئی ایگری ود، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے 2023 میں آپ نے فیصلہ کیا، یہ آپ نے 22 سے خان صاحب کو جو ہے وہ آپ نے ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی، 3 سال اب ہو گئے. دیکھو نا، یا تو ماضی کی طرح آپ نے نواز شریف کو نکالا تو بے نظیر بھٹو کو ایک پاپولر تھیں ان کو مل گیا، وہ نکلی، پھر نواز شریف. پرابلم از دیٹ عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا. وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جیل میں ہوتے تھے 8-9 مہینے بیچارے رکتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے میں ساری عمر جاری رکھوں، یہ جا نہیں رہا. اچھا. اور لوگوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ ہے. عمران خان مظلوم ہے، آپ جو مرضی تنقید کرتے رہیں، یہ کیا وہ کیا، بزار کو لگا دیا، فلانے کو کر دیا، پرانی باتیں ہیں نا، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ 2 ماڈل ہیں، یا تو عمران خان بھی انتظار کرے حکومت میں فوج میں لڑائی ہوگی، وہ چھری ماریں گے، ہم ادھر ہو جائیں گے، ایک تو اگر فوج اور گورنمنٹ کی لڑائی ہوتی ہے. دوسرا ماڈل ہے، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تینوں پارٹیوں کو عزت دے، نواز شریف کو، زرداری کو اور عمران خان کو پاکستان کا لیڈر سمجھ کے ان کے ساتھ بات کرے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اس آفر کو ان کی مان لیں گے اسٹیبلشمنٹ کی 9 مئی پر کنڈیشنل معافی مانگ لیں اور ڈس اون کر دیں؟ 8 فروری پہ کون معافی مانگے گا؟ 8 فروری پہ کون معافی مانگے گا؟ یار 9 مئی پہلے ہوا تھا کہ 8 فروری ہوا تھا؟ 8 فروری تو اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے 9 مئی کا. تو پھر مجھے بتائیے نا، 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہو گیا 9 مئی کی آپ معافی کروا لیں، 8 فروری کی میں بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ فواد بھائی جو بات 3 پارٹیوں کی کر رہے ہیں، 9 مئی تو پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بٹھائے، یہ بھائی خود کیوں نہ بیٹھے؟ عمران خان راستہ پولیٹیکل کیوں نہیں نکالتا؟ نہیں بیٹھے تھے نا. آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں، آپ نے بار بار یہ بات کہی اس وقت کہ عمران خان کہتے ہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتا ہوں اور حکومت سے کیوں نہیں کر رہے. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی. اب آپ دیکھیں ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، عرفان صدیقی، بڑے جید لوگ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے کیا زور نہیں لگا لیا کہ میٹنگ ہی ایک کروا دیں پی ٹی آئی کی پارٹی سے اور عمران خان سے، انہوں نے نہیں کرانے دی. اب جب آپ لوگوں کو لا رہے ہیں تو تھوڑی بہت ان کو عزت تو دیں نا. اب رانا ثناء اللہ کو آپ تھوڑی عزت تو دیں، اس کو اپنا ایاز صادق کو آپ نے اسپیکر بنایا، اس کو تھوڑی عزت تو دیں. صرف ایک فکرہ کہوں گا، آپ کی بات کنٹینیو کریں. ایاز صادق نے میٹنگ بھی کرائی. عمران خان کو، میری اور ان کی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ زیادہ زیادہ 20 فروری تک ٹرمپ کا میسج آ جائے گا پاکستان میں. ان کو جلدی ہو گئی تھی، ایاز صادق نے ایک میٹنگ کرا دی تھی جیل میں، یہ بھاگ گئے میٹنگ سے، پی ٹی آئی والے چلے گئے، بالکل ہوئی. اور ان سب کا خیال تھا کہ ٹرمپ کو میسج آئے گا، یہ تو مذاکرات کر رہے ہیں. ٹرمپ کے چکر میں وہ مذاکرات عمران نے ختم کر دیا. ٹرمپ کا تو اب بھی ہے ہی ہے نا، وہ کیڑا چلا گیا. ہاں تو میں ہی کہہ رہا ہوں، سارے اندازے ختم ہو گئے. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ صرف یہ اندازہ، میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسئلے ہیں، ہمارے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں. وہ تو ٹریڈ وار میں پڑے ہوئے ہیں چیزیں کرنے میں، اور کیا ہی بات ہوگی کہ ٹرمپ کہے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جب نواز شریف کو اور ان سے مذاکرات اگر کرانے ہیں اور وہ ایک میٹنگ نہیں کرا پائیں گے، مجھے بتائیں اس سے کیا پھر بات چیت ہوگی؟ جب تک وہ شامل نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ اس بات چیت میں، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہوگی. آپ کو شامل کر کے یہ جو 5-6 لوگوں کو، میں تو کہہ رہا ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان دل و جان سے اس بات میں ریڈی ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں تعلقات ٹھیک کرنے کو تیار ہوں؟ عمران خان دیکھیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ایک ہی جھگڑا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں، میری خان صاحب سے بات ہوئی ہے جیل میں، جو باقی ملا پرسوں بھی ضرور ہوگی انشاءاللہ، امید ہے، اور دیکھتے ہیں اگر ہو گئی تو. میں نے دیکھیں ایک ہی مذاکرات ہیں، وہ ہیں کہ الیکشن آپ نے فریش کب کرانے ہیں اور شفاف ہونے. اب دیکھیں حکومت کہہ سکتی ہے جی آپ 2.5 سال بعد کرائیں، عمران خان کہیں گے آپ 6 مہینے بعد کرائیں. یہ درمیان کی جو گراؤنڈ ہے یہ نیگوسیشنز ہے. سر یہ پریکٹیکل نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیں فواد صاحب تو باتیں بڑی غضب کی کر رہے ہیں، عامر صاحب اس کو اپنے حساب سے اپوز یا انڈورس کر رہے ہیں. آپ کو یہ پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ تحریک انصاف کو بھی سمجھتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کم از کم 2 کو تو آپ سمجھتے ہی ہیں. جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سوچے یار چلو اس کی یہ بات الیکشن والی مان لیتے، بلکہ وہ اس طرف جائے بھی. ابھی تک تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی سے عمران سے، وہ ریلائبل نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ نہیں اس وقت تو گارنٹی چاہیے ہی نہیں ہے، اس وقت تو نہیں لگ رہا. آپ فیکٹس بھی سنیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے. اس وقت تو بالکل نہیں لگ رہا. اس وقت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سٹیبل ہو رہا ہے، ہم ملک کو آگے لے جائیں گے وداؤٹ عمران. ہاں وداؤٹ عمران، اور ملک کو عمران خان کے علاوہ ملک کو آگے لے جائیں گے، ملک کو ہم ترقی دے رہے ہیں، اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، فلانی جیسے آپ نے بتایا جو وہ سمجھنا ہم وہ بتا رہے ہیں. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ سب اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اس ملک میں. اب میں کئی مرتبہ اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ فوج ٹوٹ جائے آج تو ہمیں تو لاہور جانے کے لیے ویزا لینا پڑے گا. آپ نے کیا اس وقت ملک کا حال کیا ہو گیا، بلوچستان آپ دیکھیں یار، کے پی دیکھیں تو پاپولر لیڈرشپ کون سی ہے.
عمران خان. اور جب ہم ایک بددیانتی ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی فیئر الیکشن آپ کہہ رہے ہیں پاپولر لیڈرشپ آئے گی بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا. ہاں ڈیفینیٹلی ہے نا. آپ نے اگر جو بڑے اقدامات کرنے ہیں، اگر پاپولر لیڈرشپ آپ کے ساتھ ہی، آپ کیسے کریں گے؟ لیکن سر ٹریڈیشنلی نواز شریف صاحب مشہور ہیں، بلوچستان کے لیڈرز میں مشہور ہیں. سر نواز شریف صاحب کوئی مشہور نہیں ہے، ایک آدھ باری کدے ہوئے ان کے سال. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان کے اندر عمران خان ہی مشہور ہے. ایویں تسی ہن ادھر ادھر کر جاؤ. سمپل بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرانے کی جو ہے اس کی طرف آپ بات کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے نا لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اگر آج الیکشن ہو گیا، عامر صاحب ایک منٹ، یہ سوال امپورٹنٹ ہے، آپ دونوں جواب نہ دیں. عامر صاحب اگر آج اگر الیکشن ہو جائے، کون نمبر 1 ہوگا؟ آج کیوں الیکشن ہو جائے؟ بھائی مثال سوال ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ کوئی ٹاسک ہونا ہے کہ ادھر لگ گئے. نہیں آپ کی ایک نہیں چھیڑ ہے. جب اپریل 9 میں کیا ہونا تھا الیکشن میں، اگر اس دن الیکشن کرا لیتے. ایک منٹ، پاپولیرٹی ہر ٹائم ایک جیسی نہیں رہتی اور اس کے سٹانس کے اوپر. ابھی تو آج کی بات ہو رہی ہے. نہیں نواز شریف بلوچستان 3 سال سے تو پورے عمران خان پاکستان کی کی چل اکائی کے رہی لیے ہے، بہترین سیاستدان ہے. اس نواز کے ساتھ شریف آصف زرداری کو تھوڑی دیر پہلے ابھی یہ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں عمران کی محبت میں، جس میں یہ شاید میں سمجھتا ہوں نواز شریف کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جائیں، یہ جاتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ جی ایچ کیو کیس ہے نا پرسوں، اگر وہ عدالت جیل میں لگ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، یہ بات کریں عمران خان سے، کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں مانتی کہ ان کی کوئی بات بھی ہوئی ہے. یہ پیغام ان سے کہلوائیں. کیا کہلوائیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے سارے سیاستدانوں کو بات نہیں. وہ تو خان صاحب نے ابھی وہ سیاستدانوں سے نہیں کہہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے، میسج کروائیں بیرسٹر غور سے. ان کی بات کوئی نہیں مانے گا. وہ تو ان کے ساتھ ہوئی تھی نا. پی ٹی آئی میں کوئی نہیں مانے گا. میں تو آپ سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا، چاہے غلط جتنا بھی کہہ رہے ہو. یہ بات فواد چودھری صاحب کہیں اور عمران خان بیرسٹر آج کا قصہ تھوڑی بھائی آپ بیرسٹر غور سے کہلوا دیں، سلمان اکرم راجہ سے کہلوا دیں. مجھے خان صاحب سے ڈیٹیل ان کی بات پی ٹی آئی آن نہیں کرتی آج کل. مسئلہ یہ بنا نہیں، مجھے خان صاحب سے کرانے دیں میٹنگ. نہیں آپ سفارش کریں. تو 12 کو جانا ہماری اسٹیبلشمنٹ سفارش سے کروا رہے ہیں. مجھے بتائیں اصل بندہ بریک لے جناب. ملک و قوم کے لیے ہم صحافی بیٹھ کے یہاں بات چیت کر رہے تھے، لیکن آبویسلی کمانڈ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کمان بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایون اس وقت عمران صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. وہ تو ہے سپہ سالار کے ہاتھ میں. وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. ٹائم از دا بیسٹ جج. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.